السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی زین النبیین بحبیب المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبی المصطفیٰ والصلاة والسلام علی خیر الورى وعلی آلہ واصحابہ التقى والنقى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین فالحمد للہ رب العالمین۔ محترم و مکرم علماء ذوی الاحترام اور ذوی الاحتشام و ذوی الاحترام سامعین کرام، عزت مآب خواتین اسلام، حمد و ثنا کے بعد قرآن مقدس کی آیت کا چھوٹا جز تلاوت کر کے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا، جس میں رب ارشاد فرما رہا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ اللہ ان سے راضی ہے مومنوں سے، اللہ ان مومنوں سے راضی ہے جنہوں نے اپنے محبوب کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی۔ یہ آیت کریمہ کا سیدھا سادہ سلیس ترجمہ ہے، اور یہ آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، اور امید یہ رکھتا ہوں کہ آج مختصر ذکر وہ صلح حدیبیہ کا بھی کرنا ہے، اللہ پہنچائے۔ مگر کچھ عرض کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا انعامدار شہنشاہ ذی وقار گلشن ہستی کی اولی فصل بہار، نائب پروردگار حبیب کردگار شفیع روز شمار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بلند آواز سے ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والی واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیکہ یا حبیب اللہ۔ کچھ عرض کرنے سے پہلے مختصر انداز میں ایک یا دو مصرع ہدیہ نعت رسول پاک سماعت فرمائیں، اور نعت رسول پاک سنتے ہوئے آپ حضرات بھی ذرا میرا ساتھ دیں تاکہ مجھے بھی لطف بھی ملے اور آپ کو ثواب بھی ملے۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں۔ جس کو پڑھنا نہیں آتا ہے وہ کچھ نہیں، ہونٹ خالی ہلائیں گے تب بھی ثواب ملے گا۔ اس لیے کہ بازار مصر کے اندر حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے ایک بوڑھی گئی تھی، کچھ نہیں تھا، دولت نہ تھی، ہیرے جواہرات نہ تھے، سونا چاندی نہ تھا، کچھ نہ تھا، ایک سوت کی کچی آٹی لے کر کے پہنچ گئی تھی۔
पूछा बुढ़िया, क्या इससे तू यूसुफ का हुस्न खरीद सकेगी? जवाब दिया, मुझे मालूम है नहीं खरीद सकूंगी, मगर हाथ पैर हिला करके आंटी लेकर के आना तो रब देख रहा है। तो होठ हिलाना भी खुदा जानता है कि बंदा क्या कहना चाहता है। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, के नूरे बारी हिजाब में ज़माना तारीक हो रहा है, के मेहर कब से निकाब में। और जिस शेर की मैंने तशरीह की थी अगली तकरीर के अंदर, नहीं वो मीठी निगाह वाला खुदा की रहमत है जलवा फरमा, नहीं वो मीठी निगाह वाला खुदा की रहमत है जलवा फरमा, गज़ब से उनके खुदा बचाए, जलाले बारी इताब में है। दूसरी कड़ी, करीम ऐसा मिला के जिसके खुले हाथ और भरे खजाने। करीम ऐसा बेमिसाल मिला है, इस उम्मत को करीम ऐसा बेमिसाल मिला है कि जिसके हाथ भी खुले हुए हैं और खजाने भी भरे हुए हैं। हाथ करीम मिल जाए, सखी मिल जाए, मगर हाथ का कंजूस हो तो फिर कुछ नहीं मिलता। और देने वाला करीम तो सखी है, हाथ भी खुले हैं मगर खजाना खाली हो तो भी क्या मिल सकता है। इमाम इश्क व मोहब्बत ने अपने अकीदे की बात कही है, करीम ऐसा मिला के जिसके खुले हाथ और भरे खजाने। उस हाथों के बारे में रब फरमा रहा है, व अम्मा साइला फला तनहर, ऐ महबूब जो जैसा भी आए अपने मुबारक हाथों से देते जाओ, देते जाओ। और खजाने के बारे में रब ने फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको कौसर अता फरमाया है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि कौसर से मुराद हौज़े कौसर भी है, कौसर से मुराद नहरे कौसर भी है, कौसर से मुराद मौजज़ाते मुस्तफ़ा भी है, कौसर से मुराद अखलाके मुस्तफ़ा भी है, कौसर से मुराद दोनों दुनिया के खजाने भी है, कौसर से मुराद उलूमे मुस्तफ़ा भी है, कौसर से मुराद औलादे मुस्तफ़ा भी है, कौसर से मुराद सहाबाए किराम भी है, कौसर से मुराद औलियाए किराम भी है, और कौसर से मुराद उम्मते मुस्तफा भी है। ऐसा बड़ा खजाना अता फरमाया है कि किसी चीज में कमी नहीं देखोगे। अखलाक देखो तो कुरान कहता है काना खुल्कुहुल कुरान, कुरान पूरा हुजूर का इखलाक है। और सरकार का इल्म देखो तो रब फरमाता है, वअल्लमका मा लम तकुन तालम, महबूब जो तुम नहीं जानते थे। ये इसमें इशारा नहीं है, खुसूसियत नहीं है कि इल्मे गैब क्या, ये चीज जो तुम नहीं जानते थे हमने सिखा दिया। फरमाया महबूब तुम जो नहीं जानते थे हमने सब कुछ सिखा दिया, सब कुछ सिखा दिया। और फिर ये भी नहीं, और इल्म के बारे में, और फिर अखलाक के बारे में, फिर हुजूर के मौजज़ात के बारे में देखा जाए
تو کسی نبی کو 2 معجزے، کسی کو 5، کسی کو 10، کسی کو 50، کسی کو 100، مگر قربان جاؤ آمنہ کے لال پر، ہمارے پیارے آقا کی ذات پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 24,000 تقریباً معجزے عطا فرمائے۔ اور ایک بات بتا دوں، 24,000 کے علاوہ ایک ایک معجزہ اتنا بڑا حضور کو دیا ہے رب نے کہ وہ ایک معجزہ مکمل کئی معجزوں کو لیے ہوئے ہیں۔ جیسے قرآن لے لو، قرآن لے لو، قرآن کا ایک معجزہ ہم گنتے ہیں، معجزے والا ایک معجزہ گنتے ہیں، مگر قرآن کا معجزے کا انداز تو کرو، رب نے 6,236 آیتیں اس کے اندر رکھ دی ہے۔ ایک ایک آیت حضور کا معجزہ ہے، ایک ایک لفظ حضور کا معجزہ ہے، ایک ایک زیر و زبر حضور کا معجزہ ہے، ایک ایک شد و مد حضور کا معجزہ ہے، ایک ایک نقطہ حضور کا معجزہ ہے۔ اور اگر معجزہ نہ ہوتا تو آج کوئی زبر کو مٹا دیتا، کل کوئی زیر کو مٹا دیتا، پرسوں کوئی نقطے کو مٹا دیتا، ترسوں کوئی لفظ کو مٹا دیتا۔ یہ جاننا اور ماننا پڑے گا کہ قرآن وہی ہے جو 1400 سال پہلے تھا، آج وہی ہے، صبح قیامت تک وہی رہے گا۔ اس سے ماننا پڑتا ہے کہ میرے آقا کا ہر لفظ الگ الگ معجزہ ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو ایک ایک معجزہ اتنا بڑا عطا فرمایا۔ معراج کو لے لو، میں خالی اشارہ کرتا جا رہا ہوں، معراج کو لے لو، کتنا بڑا معجزہ ہے، مگر ہم گنتے ایک معجزہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے معراج مصطفیٰ کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ 700 معجزات ہیں۔ معراج مصطفیٰ میں 700 معجزات مصطفیٰ ہے۔ میرے آقا کا سونا بھی معجزہ، مصطفیٰ کی آنکھوں کو بند کر کے سوچنا بھی معجزہ، جبریل امین کا آسمان سے آ کر کے طلبوں کو بوسہ دینا یہ بھی معجزہ، مصطفیٰ جان رحمت کا اٹھ کر کے پوچھنا یہ بھی معجزہ، پھر غسل فرمانا یہ بھی معجزہ، پھر نماز 2 رکعت نماز نفل پڑھنا یہ بھی معجزہ، حرم شریف کے اندر آ کر کے طواف کرنا یہ بھی معجزہ، حرم شریف میں آپ کے دل کو غسل آب زمزم سے جو دیا گیا یہ بھی معجزہ۔ معراج میں 700 معجزے ہیں، ایسے تو کئی معجزے ہیں۔ حضور کا بال مبارک ہم ایک معجزہ گنتے ہیں، مگر گنتے چلو، پیپڑیا میں ایک بال مبارک ہے، یہ الگ معجزہ ہے، واکانیر میں دوسرا ہے، یہ الگ معجزہ ہے، ہر گاؤں کے اندر سرکار کے منہ مبارک ہے۔ تو کتنے معجزات ہوئے، تو معجزات کو دیکھو، سرکار کے معجزات کو دیکھو تو یہ بھی کوثر ہے، سرکار کے علم کو دیکھو تو علم کا حال بھی اتنا ہے۔ کوئی کسی چیز کے بارے میں کوئی پوچھتا تو سرکار یہ نہیں فرماتے کہ میں نہیں جانتا، فوراً بتا دیتے تھے، اس لیے بتاتے تھے کہ ان کو اس کے رب نے بتایا ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو پورا قرآن سکھایا ہے، اور قرآن وہ ہے جس کے بارے میں سید المفسرین حبر ھذہ الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن کے اندر اللہ نے ایک ایک تنکے کا علم رکھا ہے، ایک ایک سری جو ہم کچرے کی جو گرتی ہے، ایک ایک تنکے کا علم رکھا ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے کہ اگر میں چاہوں تو اس قرآن سے اپنے بیل کو باندھنے کی رسی بھی تلاش کر سکتا ہوں، اگر میں چاہوں تو میری گمشدہ چیز بھی قرآن سے تلاش کر سکتا ہوں، مگر قرآن سمندر ہے، اس میں سے نکال وہ سکتا ہے جو سمندر کا غواص ہو، جو اس کے اندر ڈبکی مارنا جانتا ہو۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، فلاں بھائی نے تو قرآن لکھ دیا ہے، فلاں نے تو تفسیر کر دی ہے۔ ارے تم مر جاؤ گے، قرآن کی تفسیر کو نہیں سمجھ سکتے ہو۔ قرآن کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے مفسرین کے پاس دو زانو ہو کر کے بیٹھنا پڑتا ہے، اپنی زندگی کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس جیسا سید المفسرین مولا علی کے سامنے 2 جانو ہو کر کے بیٹھے ہوئے تھے، علی سکھاؤ تفسیر کسے کہتے ہیں۔ رات کو نماز عشاء کے بعد تفسیر شروع کی، عشاء کے بعد سے شروع کی، ابن عباس سنتے جا رہے ہیں، علی بیان کرتے جا رہے ہیں، ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری۔ ارے علی کی کیا بات کرتے ہو، ذرا غوث اعظم کی بھی بات کرتے چلو۔ سرکار غوث اعظم جو مصطفیٰ جان رحمت کی اولاد میں ان کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں میں سے ہے، جب ان کا یہ حال ہے کہ ابن جوزی جیسا اپنے وقت کا محدث اور مفسر، نقاد محدث، نقاد کسے کہتے یہ بھی بتا دوں، وہ ایسے محدث تھے
کہ کسی محدث کو انہوں نے نہیں چھوڑا ہے، اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے، اس میں آج بھی کچھ عالموں کی، کچھ لوگوں کی باتیں ہوتی ہے کہ اس مولانا میں تو ایک انگلی نہیں لگاتے ہیں، پیٹ نہیں لگتا ہے، کسی میں دو نہیں لگتا ہے، کوئی تو کمر ٹیڑھی رکھتا ہے، کوئی تو سر اونچا رکھتا ہے، کوئی ہاتھ یوں باندھتا ہے، کوئی پیر پر ہاتھ یوں رکھتا ہے، وہ یہی دیکھنے مسجد میں آتے ہیں۔ ارے بھائی تیری تو کر، تیری کتنی کلے ٹیڑھی ہے، تو کس طرح سے نماز پڑھتا ہے؟ تو وہ محدث بڑے محدث تھے، ہماری طرح نہیں تھے نقاد کرنے والے، بلکہ محدثین کے زمروں میں محدثین کے سردار ابن جوزی تھے، جن کو دنیا اسلام پوری مانتی ہے، اور اس نے یہ نصیحت و وصیت کی تھی کہ میں نے جو کتابیں لکھی ہے اس کا جو قطرن ہے، پہلے زمانے میں کیا ہے، لکڑے کی کلمیں ہوا کرتی تھی، لکڑے کی کلمیں ہوا کرتی تھی، تو جو قطرن نکلے اس قطرن سے میرے غسل جنازہ کے پانی کو گرم کیا جائے۔ کتنی قطرن نکلی ہوگی؟ اس قطرن سے مجھے جو غسل دیا جائے آخری، اس غسل کا پانی اس قطرن سے گرم کیا جائے۔ لوگوں نے کہا حضرت پھر بھی بچی رہے گی، پھر بھی بچی رہے گی۔ آپ نے فرمایا پھر میری قبر پر آ کر کے ڈال دینا، اللہ اس کے صدقے سے میری مغفرت فرما دے گا۔ اتنے بڑے نقاد محدث تھے، غوث اعظم کے دربار میں آ کر کے بیٹھ گئے۔ سرکار غوث اعظم جانتے تھے دلوں، اور یہ محفلیں سرکار غوث اعظم کی تو محفلیں عجیب ہوا کرتی تھی، ایسی محفلیں نہیں تھی ہمارے جیسے مائک کی ضرورت ہو۔ 5 آدمی ہوتے تھے تو اتنی آواز ہوتی تھی، 25 ہوتے تھے تب بھی سنتے تھے، 50 ہوتے تب بھی سنتے، 5000 ہوتے تب بھی سنتے، 10,000 ہوتے تب بھی سنتے، 25,000 ہوتے تب بھی سنتے، اور میں نے جہاں تک دیکھا ہے میری معلومات کے مطابق 70,000 کا مجمع ہوتا، جیسا پہلے والا سنتا ایسا آخر والا سنتا تھا۔ اور ایسی محفل ہوتی تھی کہ ایک ایک محفل میں نہ جانے کتنے جنازے نکلتے تھے، اور 400 اولیاء لکھنے والے بیٹھے رہتے تھے۔ یہاں 2 مولانا سوکھے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، تب بھی لوگ سوچ رہے ہیں کہ 2 مولانا کہاں سے آ ٹپک پڑے ہیں۔ وہاں سرکار غوث اعظم کی محفل میں 400 علماء بیٹھے، اولیاء بیٹھتے تھے، لکھتے تھے، اور سرکار غوث اعظم کی محفل کا حال عجیب ہوتا تھا۔ جہاں ولی بھی ہوتے تھے، جہاں ولی بھی ہوتے تھے، جہاں کتب بھی ہوتے تھے، غوث بھی ہوتے تھے، ابتاب بھی ہوتے تھے، ابدال بھی ہوتے تھے، نبی بھی ہوتے تھے، نبی بھی ہوتے تھے، اور اینڈ بتا دوں خود حضور بھی اس مجلس میں ہوتے تھے۔ حضرت علی حیتی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ غوث اعظم کی تقریر سن رہا تھا، عین حالت سننے میں مجھے غنودگی طاری ہوئی، میں نے دیکھا کہ سرکار میرے پاس تشریف لائے، میں نے سرکار سے بات کی، آقائے کائنات کے چہرے مبارکہ کی زیارت کی، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ تو حضرت علی حیتی فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار کی زیارت کی، سرکار میری خواب میں تشریف لائے۔ محفل میں کہاں بیٹھے ہیں؟ غوث اعظم کی محفل میں۔ ابھی حضرت علی حیتی بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ غوث اعظم منبر سے نیچے اترے اور جا کر کے علی حیتی کے پاس ادب سے کھڑے ہو گئے، علی حیتی کے پاس کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی حیتی کا جب خواب پورا ہوا تو انہوں نے جب آنکھ کھولی تو دیکھا کہ عبد القادر جیلانی کھڑے ہیں، غوث اعظم کھڑے ہیں۔ کہا حضرت، ادب سے کھڑے ہو گئے، خلیفہ بھی تھے غوث اعظم کے، خاص رازدار بھی تھے اور جانتے بھی تھے کہ مقام کیا ہے، کھڑے ہو گئے۔ کہا حضرت آپ میرے پاس ادب سے کھڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا علی تو جس کو خواب میں دیکھ رہا تھا میں اس کو جاگتے میں دیکھ رہا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غوث اعظم کی محفل وہ محفل ہوتی تھی جہاں نبیوں کا تاجدار بھی آیا کرتے تھے، سید المرسلین بھی آیا کرتے تھے، اس محفل میں ابن جوزی بیٹھے ہوئے ہیں۔ غوث اعظم کی موجودگی میں ایک قاری نے قرات پڑھی، قرآن کی ایک آیت پڑھی، غوث اعظم نے ہاتھ سے اشارہ کیا بند کر دے، خود کھڑے ہو گئے، اس آیت کی تفسیر کرنا شروع کی۔ ایک تفسیر کی، دوسری کی، تیسری کی، چوتھی کی، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں تفسیر پوری کر لی۔ جب 11 تفسیر پوری کی تو غوث اعظم نے فرمایا یہ تفسیریں تو وہ تھی جو لوگوں نے کی ہے، یہ تو وہ تھی جو لوگوں نے کی ہے، اب عبد القادر کرتا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے؟ ابن جوزی کے پاس میں جو بیٹھے ہو تو اس نے پوچھا ابن جوزی جانتے ہو یہ 11 تفسیریں کون سی؟ کہا میں اس کو جانتا ہوں۔ اتنا بڑا محدث تھے وہ۔
11 तफसीरों को जानता हूं। आज एक तफसीर को कोई सुना ले तो कहते हैं बहुत बड़े मुकर्रिर, बहुत बड़े मुफ्ती, बहुत बड़े। सिर्फ नक्काली है, कुछ नहीं। रह गई रस्म आज़ा, रूहे बिलाली न रही, और मस्जिद मरसिया ख्वाह के नमाजी न रहे। नमाज तो पढ़ते हैं मगर नमाजी नहीं है। नमाज पढ़ना और है, नमाजी होना और है। वक्त मिल जाए नमाज पढ़ ली, वो नमाज पढ़ ली, मगर नमाजी बन जाना और है। जब कोई नमाजी बन जाता है, उसकी एक वक्त की नमाज जाती है तो उसके दिल में इतना झटका लगता है कि वो बेहोश होकर के गिर जाता है। तो कहने का मकसद है, रह गई रस्म आज़ा, रूहे बिलाली न रही, और मस्जिदे मरसिया ख्वाह के नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफे हिजाजी न रहे। ऐसे लोग थे उस वक्त। तो हजरत इब्ने जोजी से कहा कि 11 तफसीरें आप जानते हैं? हाँ मैं जानता हूं। ये लोगों की तफसीर। सरकार गौसे आजम ने फरमाया कि ये लोगों ने तफसीर की थी। अब्दुल कादिर की तफसीर सुनो अगली। आपने 12वीं की, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, गिनते जाओ 30, 35, 37, 38, 40 तफसीरें कर दी। एक आयत की 40 तफसीरें। यहाँ एक को सुनने के लिए बैठ नहीं सकते। वहां 40 तफसीरें की गौसे आजम ने, और 40 तफसीर मुकम्मल कर ली। 11 के बाद इब्ने जोजी से लोग पूछते रहे, तुम जानते हो? कहा नहीं जानता हूं। जानते हो 12वीं? नहीं जानता हूं। 13वीं जानते हो? नहीं जानता हूं। 14वीं जानते हो? नहीं जानता। इतना बड़ा मुहद्दिस, मगर गौसे आजम के इल्म के सामने कुछ नहीं है। अरे अब्दुल कादिर के इल्म के सामने कुछ नहीं। तो जिस अब्दुल कादिर को मौलाए कायनात से इल्म मिला था, उस अली के इल्म का जवाब कहां से लाएंगे? और जब अली के इल्म का ये हाल है कि एक रात में मुफस्सल तफसीर नहीं सुना सकते, तो फिर नबी के इल्म का आलम क्या होगा? तो इस इल्म को भी रब ने कौसर फरमाया है। तो जब 40 तफसीरें पूरी हुई गौसे आजम की, तो इब्ने जोजी ने कहा 11 तक तो मैं जानता था, 29 को मैं नहीं जानता हूं। 29 को मैं नहीं जानता हूं। 40 तफसीरें पूरी हुई। गौसे आजम ने फरमाया, रजना मिनल काल इलल हाल। अब तक कौल की तफसीर सुन रहे थे, अब हाल की तफसीर सुन लो। जब आपने ये फरमाया कि अब तक काल की तफसीर सुन रहे थे, अब हाल की तफसीर सुनो। जब ये फरमाया और फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पढ़ा गौसे आजम ने तो पूरा मजमा वजद में आ गया। ये हाल था, ये काल है जो अभी सुन रहे हो, ये काल है। और वो हाल था कि एक लफ्ज कलमा पढ़ ले तो मजमा पूरा वजद में आ जाए। यहाँ एक आदमी को मैं नहीं समझा सकता हूँ। ये काल होता है। काल वाले हमारे जैसे होते हैं और हाल वाले अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं। जब मजमा वजद में आया तो इब्ने जोजी उठ जाते हैं। इतना बड़ा मुहद्दिस उठ जाता है और उठ करके अपने ही कपड़े फाड़ देता है और दौड़ करके गौसे आजम के कदमों में आकर के गिर जाता है और कहता है, और क्या कहता है कि दीवाने को सारा जहां देख रहा है और दीवाना न जाने कहां देख रहा है। अब्दुल कादिर, तुम्हारी पहुंच जहां तक है वहां इब्ने जोजी का एक कलमा भी नहीं पहुंच सकता है। तो कहने का मकसद यह कि हुजूर के इल्म को मोजज़ा कहा गया, सरकार के अखलाक को मोजज़ा कहा गया, मुस्तफा के अखलाक हमीदा को मोजज़ा कहा गया। रब ने ये तमाम चीजें अता फरमाई और हर चीज के अंदर मोजज़ात। और सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने मोजज़ात अता हुए? 24,000। उसमें एक एक मोजज़े का ये हाल है जो मैंने अभी तो 2-3 ही बताए हैं। आप शायद सोच में लग गए होंगे कि वो चीज छूट गई, अब ये आएगी। वहीं से फिर 24,000 रब ने मोजज़ात अता फरमाए। और रब तबारक ताला ने अपने महबूब को फरमाया, महबूब हाथ खुले रखो, इल्म वाला आए तो इल्म दे दो, अमल वाला आए तो अमल दे दो, अखलाक वाला आए तो अखलाक दे दो, दुनिया वाला आए तो दुनिया दे दो, दीन वाला आए तो दीन दे दो। यहाँ तो बड़ी मुसीबत है। रोजाना तावीज वाले आते हैं और आकर के कहते, मौलाना साहब भैंस का तावीज बना दो, बैल का तावीज बना दो, घरवाली का तावीज बना दो, बेटे का तावीज बना दो, खेती का तावीज बना दो, दुकान नहीं चलती उसका तावीज बना दो। अगले 11 साल और ये 4 साल
آپ کی دعا سے پورے ہو گئے، اوپر 20 دن ہو رہے ہیں۔ یہ 15 سال میں میرا تجربہ بتا رہا ہوں، کوئی ایک ایسا اللہ کا بندہ اس گاؤں میں سے نہیں آیا، بڑے دکھ کی بات کر رہا ہوں، کوئی ایک ایسا اللہ کا بندہ میرے پاس نہیں آیا ہے، حالانکہ میں خود بھی اس لائق نہیں ہوں، مگر آتا تو میں سوچ میں پڑ جاتا۔ کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں آیا کہ مولانا صاحب ایسا کوئی تعویذ بنا دو کہ میں نمازی بن جاؤں، ایک بندہ بھی ایسا نہیں آیا ہے کہ مولانا صاحب ایسا تعویذ بنا دو کہ حضور مجھ سے راضی ہو جائے، اے مولانا صاحب ایسا تعویذ بنا دو کہ میرا دل صاف پاک اور ستھرا ہو جائے، مولانا کوئی ایسا تعویذ بنا دو کہ اللہ میری مغفرت فرما دے۔ کوئی ایک بندہ بھی نہیں آیا ہے۔ اندازہ کرو، لوگوں کو اپنی پڑی ہے، دنیا کی پڑی ہے، آخرت کی کسی کو نہیں پڑی ہے، اور جس کو آخرت کی پڑی ہوتی ہے وہ انسان دنیا کا نہیں بلکہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ تو رحمت کونین کو رب نے فرمایا محبوب ہاتھ کشادہ رکھ دو، خزانے میں بھر دیتا ہوں۔ سرکار نے اسی لیے فرمایا ہے واللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں۔ کیسا بانٹتے جا رہے ہیں؟ جو بھی آیا جیسا بھی آیا۔ کل میں نے بتایا تھا کہ آپ کے پاس 2 وقت کی نماز کی شرط پر ایک آدمی آیا تھا، آپ نے انہیں بھی منع نہیں فرمایا۔ ایک بات آج بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی آیا سرکار کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کل بتایا تھا کہ جب سرکار کا نام یا لقب لیا جائے تو جب تک ہو سکے درود پڑھو، اس لیے کہ تم 100 مرتبہ درود پڑھو گے تو حضور فرماتے ہیں کہ جس نے 100 مرتبہ ایک ہی رات یا ایک ہی محفل میں مجھ پر درود پڑھا تو اللہ اس کو 3 خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ پہلی خوشی یہ کہ اس کو نفاق سے بری کر دیا جاتا ہے، وہ منافق نہیں رہتا۔ دوسری خوشی یہ کہ اللہ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے، اور تیسری خوشی بڑی یہ ہے کہ اللہ میدان قیامت میں اس کو شہیدوں کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ تو جب جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنو، کوئی باقی نہ رہے، درود پڑھنا شروع کر دیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ ایک مکمل درود کا ثواب عطا فرمائے گا، اور مجھے امید ہے کہ پوری تقریر میں 100 سے زیادہ مرتبہ یہ نام پاک آتا ہوگا۔ تو سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تبارک تعالیٰ نے فرمایا انما انا، حضور فرماتے انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں تو بانٹتا ہوں، دینے والا تو خدا ہے، دینے والا خدا۔ اور یہاں پر ایک بات بتاؤں جو میں نے شعر پڑھا ہے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، اب اس کی تشریح آ رہی ہے۔ کریم ایسا ملا، دینے والا بھی کریم ہے، اللہ کا نام بھی کریم ہے، لینے والا بھی کریم ہے، حضور کا نام بھی کریم ہے، اور جو جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں ہمارے بزرگان دین وہ بھی کریم ہے، وہ بھی کریم ہے۔ وہاں کرم کا خزانہ الوہیت کی شکل میں وہاں سے دیا جا رہا ہے، اور حضور کی بارگاہ سے رسالت کا فیض مل رہا ہے، اور اولیاء کرام کی بارگاہ سے ولایت کا فیض ہمیں مل رہا ہے۔ جب اتنے کریم بیچ میں ہو تب بھی یہ امت پریشان ہو تو اس سے بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑی پریشانی کیا ہو سکتی ہے۔ یاد رکھنا اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا ہے کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے۔ کیسا کریم ملا، آ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے میں کچھ عیب ہے، میرے میں کچھ عیب ہے، مگر ساتھ میں نہیں چھوڑ سکتا، یا آقا ایک چھوڑوا دیجئے، دو سب نہیں چھوڑ سکتا، اور کوئی ہوتا تو ٹھکرا دیتا، مگر کریم ایسے تھے کب ٹھکرائے۔ اس در سے تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے لا نہیں کب کسی نے سنا، لا کا مطلب نہیں، میرے پاس نہیں ہے، اس بات کا جواب یہ سرکار کے دربار سے کسی نے سنا ہی نہیں، اور اگر کلمے میں لا نہ ہوتا تو حضور کی زبان سے لا نکلتا ہی نہیں۔ کلمے میں لا ہے اس لیے اب سرکار کی زبان سے بھی لا نکل رہا ہے۔ اور کلمے کی بات آئی تو مجھے ایک بہت بڑی پیاری بات یاد آ رہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کلمے میں حرف کتنے ہیں آپ بعد میں جا کر کے گن لینا، میرے حساب سے 12 ہوتے ہیں، 12 لفظ ہے اس میں، کلمے میں 12 لفظ ہے۔ جسم کے اعضاء
आंखें 2, मुंह 1, कान 2, 5, 2 हाथ, 7, 2 पांव, कितने हुए? 9, दिल, दिमाग और शर्मगाह 12। जितने गुनाहों के आज़ा है बड़े बड़े वो 12 है, और कलमे के लफ्ज कितने हैं? 12। हुजूर फरमाते, मैंने एक हदीस आज ही देखी, सरकार फरमाते हैं कि जो दिल से एक मर्तबा कलमा पढ़ लेता है, अल्लाह ताला इन 12 जिस्म के जो 12 आज़ा है, हिस्से हैं, उनसे जो जो गुनाह उस दिन में हुए हैं अल्लाह उस गुनाह को माफ फरमा देता है। तो कुछ नहीं तो महफिल में आओ तो कम से कम 2-3 बार कलमा शरीफ भी पढ़ लिया करो, अल्लाह ताला बहुत बड़ी बरकत अता फरमाएगा। बारगाह मुस्तफा में आकर के अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐब तो कई है मेरे अंदर मगर एक छोड़ सकता हूं, सब नहीं। पूछा कौन सा ऐब है? अर्ज की, आका चोरी भी करता हूं। कैसे दिल के पक्के थे, साफ दिल के थे। यहां तो किसी आलिम के पास, किसी वली के पास, किसी मज़ार के पास जाए तो अपने ऐब को छुपा लेंगे, नेकियां होगी उसको जाहिर करेंगे। कहेंगे मौलाना साहब मैं तो मेरा एक रोजा नहीं जाता, मेरी एक सुन्नत नहीं जाती, मैं तो बस सूरज उगे उससे पहले दरगाह में हाजिरी छोड़ता ही नहीं, वहां छूटे मैं तो वहां की हाजिरी नहीं छूटती है। अरे तेरी मस्जिद की हाजिरी छूट रही है, ये तुझे नजर नहीं आता है? तो उसने बिल्कुल खुले दिल से कह दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे में कुछ ऐब है, मैं चोरी करता हूं। खुला दिल, और जिसका खुला दिल होता है ना, अल्लाह उसको बरकत भी देता है और तौबा की तौफीक भी देता है। और जो दिल का मक्कार होता है वो अपने खानदान में भी बदनाम होता है, चाहे वो विलायत की मंजिल पर क्यों न पहुंच जाए, वो बुराइयां कभी न कभी सर उठाती है जो उसके दिल में होती है। जो दिल भरा गुनाहों से भरा हुआ होता दिल, उसकी बुराइयां कभी न कभी सर उठाती है। तो साफ दिल लेकर के आए थे, आका चोरी भी करता हूं, शराब भी पीता हूं, ज़िनाकार भी हूं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं झूठ भी बोलता हूं। आका कोई एक छुड़ा दीजिए, सब नहीं छोड़ सकूंगा। कोई और होता तो ठुकरा देता, मगर मेरा आका इतना मेहरबान है कि आला हजरत ने अपने लफ्जों में यूं बयान किया है, करीम ऐसा मिला के जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। सरकार कोई एक छोड़ना चाहता हूं। आपने फरमाया ऐसा करो, तुम झूठ बोलना छोड़ दो। इससे अंदाजा लगाओ कि झूठ कितनी बुरी बला है। आज हम बात बात में, मस्खरी में, मजाक में, बच्चे को डराने के लिए भी हम झूठ बोलते। देख अभी कोई वो आ जाएगा, वो पुलिस वाला आया, देख। कहते हम तो बच्चों से मजाक कर रहे हैं। अरे मस्खरी में भी गुनाह का काम, कोई किसी और अंदाज से मस्खरी नहीं हो सकती है। अर्ज की, सरकार ने फरमाया कि झूठ छोड़ दे। तो उसने वादा किया, आका झूठ नहीं बोलूंगा। दिल के कितने पक्के थे कि जब वादा कर लिया तो फिर वो काम नहीं करना है, जान जाए तब भी नहीं करना है। घर पे आया, रात का वक्त हुआ, दिल में सोचा कि चलो कल खाना क्या खिलाऊंगा घर वालों को, चोरी करने के लिए घर से जाऊं, चोरी के लिए निकलूं। दिल में इरादा अभी किया ही था, बाहर निकला, कदम उठाया, दिल में एक ख्याल आया कि चोरी तो कर लूंगा, माल भी ले आऊंगा, रोजी का भी हो जाएगा, मगर सुबह बारगाह मुस्तफा में जाऊंगा तो सरकार पूछेंगे कि कल चोरी की थी, कल चोरी की थी। अगर झूठ बोला तो वादे की खिलाफी होगी, नबी जानते हैं, और अगर सच बोल दिया तो मेरी बदनामी होगी सहाबा के अंदर के ये बड़ा चोर है। दिल में सोचा कि चलो चोरी नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है। फिर ख्याल आया, चलो चोरी तो नहीं करनी है, शराब तो पी लूं। प्याला हाथ में उठाया, जाम होठ के नजदीक आए, दिल में सोचा कि शराब पी लेता हूं। सुबह के वक्त सरकार ने पूछा कि शराब पी थी? झूठ तो बोल नहीं सकता, और सच बोलूं तो सहाबा में बदनामी होगी कि शराबी है। बारगाह मुस्तफा में भी आता है और शराबी भी है, तो शराब भी नहीं पीनी है। ज़नाकारी के इरादे से आगे बढ़ा,
दिल में सोचा कि काम तो बदकारी का कर लूंगा, कल सुबह बारगाहे मुस्तफा में बुलावा होगा, पूछेंगे आका क्या तूने ये काम किया था। झूठ नहीं बोल सकूंगा और सच बोलूंगा तो बदनामी होगी सहाबा के दरमियान। दिल के सच्चे पक्के थे, अल्लाह हमें उसके सदके से दिल पक्का और सच्चा बना दे। आप उन्होंने और सोचा कि मुझे अब जिनाकारी की तरफ भी आगे नहीं बढ़ना है। आलमे ख्याल में मैंने सोचा, ए अल्लाह के महबूब, आपने इसको एक क्यों छुड़वाया था, 3 का मना क्यों नहीं किया था? तो क्योंकि ये शरीयत की बुराइयां थी, आपने क्यों मना नहीं किया था? आप तो शारे अलैहिस्सलाम हो, कानून बनाने वाले भी तुम हो, कानून नाफिज करने वाले भी तुम हो, आपने क्यों नहीं मना किया था? आपने कहा तू तेरी बात कर रहा है, वो छोड़ने एक आया था, मैं उसको सब छुड़ाना चाहता था, मैंने एक का वादा करके सब छुड़वा दिया है। ये नबी का इख्तियार होता है। रहमते कौनैन के पास कोई कैसा ही आया, कभी मायूस नहीं लौटा। इसी का आला हजरत ने नक्शा खींचा है, करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। बताओ ऐ मुफलिसो कि फिर क्यों तुम्हारा दिल इत्तिराब में है। ऐसा करीम मिला है कि खुद तो करीम है, उनके दामन से जो वाबस्ता हो गया वो भी करीम हो गया। और कैसा करीम हुआ, हम नहीं देखते हजरत उस्मान गनी को, कैसे करीम थे, कैसे सखी थे, कैसे जव्वाद थे। हमको क्या मालूम नहीं है, आज हमें मुख्तसर जिक्र उनका भी करना है। सरकारे उस्मान गनी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बहुत ही चहीते दामाद हैं। और ये हजरत उस्मान गनी की खुसूसियात कि हजरत आदम से लेकर के हुजूर की जात तक कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम या उससे कम ज्यादा, उसमें से किसी नबी की 2 बेटियां, यके बाद दीगरे भी, एक के बाद एक, ऐसे भी नहीं, किसी नबी की 2 बेटियां एक आदमी की निकाह में नहीं गई है। ये हजरत उस्मान गनी की शान है कि अल्लाह के महबूब की नबियों की बेटी नहीं, नबियों के सरदार की 2 बेटी हजरत उस्मान गनी की निकाह में आई। अल्लाह ने उस्मान गनी को कैसा करीम और सखी बनाया था, बात इस पर मुझे आज करनी है। 2 बेटियां आपको मिली। आला हजरत ने फरमाया, नूर की सरकार से पाया 2 साला नूर का, 2 टुकड़े, नूर की सरकार से पाया 2 साला नूर का, हो मुबारक तुमको जिन्नूरैन जोड़ा नूर का। 2 नूर मिले। हुजूर की 4 साहिबजादियां थी। ये हमारा सुन्नियों का अकीदा है, कुछ सिया और कुछ इस्ना अशरिया, कुछ जाफरिया, कुछ इस्माइलिया, कुछ तफजीलिया। वो लोग ये कहते हैं कि हुजूर की एक ही बेटी थी। हमारा ये अकीदा नहीं, हम कहते हैं 4 थी। सबसे बड़ी का नाम जैनब, फिर उम्मे रुकैया, फिर उम्मे कुलसुम, फिर शहजादी कौनो मकान हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। ये 4 साहिबजादियां थी। उनमें से 2 हजरत उम्मे रुकैया और हजरत उम्मे कुलसुम, इन दोनों का निकाह हुजूर ने एक के विसाल के बाद दूसरी इस तरह से हजरत उस्मान गनी से कर दिया था। फिर जब दूसरी साहबजादी का विसाल हुआ, और कितनी खूबसूरत थी साहबजादियां, नूर के टुकड़े थे। यहां पर एक इशारा करता चलो, जो हीरा होता है ना, हीरा जौहरी जब उसको तराशता है चारों तरफ से, किसी हीरे को तराश करके उसको खूबसूरत बनाता है, मगर हीरे का हाल यह होता है कि जिस तराश की तरफ से देखा जाए खूबसूरत ही नजर आता है। दाईं तरफ देखो, बाईं तरफ देखो, शिमाल की तरफ देखो, जुनूब की तरफ देखो, जिस तरफ से देखो हीरे को, हर तरफ से खूबसूरत नजर आता है। मुस्तफा को भी जिस तरफ से देखो, चेहरा देखो तो खूबसूरत, हाथ देखो तो खूबसूरत, जबान देखो तो खूबसूरत, आंखें देखो तो खूबसूरत, और पिंडली देखो तो खूबसूरत। हजरत साहबिये रसूल की साहबजादी कहती है कि मैंने दिल में इरादा किया था कि हुजूर का चेहरा देखने जाऊं। अरफात के मैदान में मैं मेरे बाप के साथ चली गई और जाकर के मैंने देखा कि सरकार एक कस्वा ऊंटनी पर सवार है। मैंने सोचा कि हुजूर के चेहरे मुबारक का दीदार करूं। जैसे ही मेरी आंख उठी, आंखें खैरा हो गई, सामने इतनी रोशनी आ गई कि मैं देख न सकी। मैंने नजरें झुका ली और सरकार के एड़ियों पर मेरी नजर गई, सरकार की एड़ियों पर मेरी नजर गई। आपकी उंगलियों को मैंने देखा तो उंगलियां इतनी हसीन थी कि दिल ने कहा मैमूना, उंगलियों से नजरें न हटाना। ये उंगलियां जब इतनी खूबसूरत है तो चेहरा कितना खूबसूरत होगा।
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رب نے ہر انداز سے خوبصورت بنایا. ہیرا جو ہوتا ہے اس کو جس طرف سے دیکھو خوبصورت ہوتا ہے, اور جو ہیرا ہوتا ہے پھر جب اس کو کاٹ دو, ٹکڑے کر دو, اس میں سے کوئی ٹکڑا نکل جائے تو وہ بھی ہیرا ہوتا ہے. اس ٹکڑے سے کوئی ٹکڑا نکلے تو وہ بھی ہیرا ہوتا ہے. اس ٹکڑے سے کوئی ٹکڑا نکلے تو وہ بھی ہیرا ہوتا ہے. یہ لائن قیامت تک چلتی رہے گی. اور حضور نے فرمایا ہے کہ کل حسب و نسب منقطع یوم القیامہ الا حسبی و نسبی. کوئی رشتے قیامت میں کام نہیں آئیں گے. رشتے اگر کوئی قیامت میں کام آئیں گے تو میرا نسب اور میرا حسب کام آئے گا. یہ اولاد رسول کا معاملہ ہے. تو سرکار کی 2 صاحبزادیاں, 2 ہیرے کی کنی یوں بھی کہہ سکتا ہوں, 2 ہیروں کے ٹکڑے, 2 نور کے ٹکڑے حضرت عثمان غنی کی نکاح میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیے. اور جب دوسری بیٹی کا وصال ہوا, حضرت عثمان کو غمگین دیکھا تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا, عثمان غمگین کیوں ہو رہے ہو؟ اللہ نے تمہیں وہ مقام عطا فرمایا ہے. اور خوبصورتی کی بات آئی تو یہاں پر بیچ میں ایک مجھے اور بات یاد آ رہی ہے. حضرت عثمان کتنے خوبصورت تھے. حضور نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری شکل کے 2 بندے پیدا کیے ہیں. میری شکل کے 2 بندے پیدا کیے ہیں. ایک تو میرے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم, اور ایک حضرت عثمان غنی. 2 بندے میری شکل کے پیدا کیے ہیں. یہ خوبصورتی کا حال حضرت عثمان کا تھا. اور نفاست کا حال کیا تھا؟ طہارت اور نفاست کا حال. عثمان غنی جہاں بیٹھ جاتے تھے, جب اٹھتے تھے تو اس جگہ سے گلاب کی خوشبو کی آتی تھی. آپ کے پسینے سے جو خوشبو نکلتی تھی, مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں بھی گلاب کی خوشبو آتی تھی. یہ حضرت عثمان کی نفاست تھی. حضور نے ایک مرتبہ اسامہ بن زید کو بھیجا, کہا جاؤ عثمان غنی کے گھر تھوڑا یہ کھانا ہے دے کے آؤ. حضرت اسامہ بن زید پہنچے, دیکھا کہ حضرت ام رقیہ اور حضرت عثمان غنی ایک چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے. میاں بیوی تھے, ایک چارپائی پر بیٹھے تھے. تو حضرت اسامہ بن زید چھوٹی عمر کے تھے, کھانا دینے گئے, دے کر کے پھر دیکھتے ہی رہ گئے. کبھی عثمان کو دیکھتے ہیں, کبھی رقیہ کو دیکھتے, کبھی عثمان غنی کو دیکھتے, کبھی بی بی رقیہ کو دیکھتے. دیکھتے ہی دیکھتے 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 رہ گئے. اور پھر جب حضرت عثمان نے کہا بیٹا جاؤ سرکار تمہیں بلاتے ہوں گے, وہاں سے آئے, سرکار نے پوچھا اسامہ کچھ دیکھا؟ اسامہ کچھ دیکھا؟ عرض کی آقا کیا دیکھا؟ مجھے تو عثمان نے بھیجا ورنہ وہی دن پورا نکل جاتا. پوچھا کیا دیکھا؟ کہا آقا میں نے دیکھا کہ عثمان بھی اتنے بڑے خوبصورت ہے, اور آپ کی صاحبزادی ام رقیہ کی خوبصورتی کا تو انداز ہی نہیں ہے کوئی. سرکار نے اس وقت برجستہ یہ فرمایا تھا, واللہ خدا کی قسم اس دنیا میں حضرت آدم سے لے کر کے قیامت تک ایسا خوبصورت جوڑا دنیا میں کبھی اب آ ہی نہیں سکتا ہے. یہ ہیرے کی کڑی اور نور کے ٹکڑے تھے جو حضرت عثمان کی نکاح میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے تھے. اور فرمایا تھا کہ یہ 2 ہے. جب دونوں کا وصال ہو گیا تو آقا نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد 40 عثمان کی نکاح میں دے دیتا. اور حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگر عثمان کی نکاح میں 100 کی 100 بیٹیاں میں دے دیتا. کتنی محبت رہی ہوگی میرے مصطفیٰ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ عثمان غنی جن کے بارے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے جنت میں, دوست ہوتا ہے, اور رفیقی یعنی فی الجنہ عثمان. میرا کوئی دوست جنت میں, میرا کوئی رفیق اور ساتھی ہے تو وہ عثمان غنی ہے. کیوں نہ ہو, بارگاہ مصطفیٰ سے مقام ایسا ملا تھا, پیکرے شرم و حیا تھے.
منبع جود و سخا تھے، آئینہ جمال مصطفیٰ تھے. ایسا حال بنایا تھا مصطفیٰ نے. سرکار نے جس طرف نظر عنایت فرما دی تھی، کبھی نظر کی تو ابو بکر کو صدق و صداقت کا آفتاب و ماہتاب بنا دیا، کبھی نظر کی تو فضل و انصاف کا بادشاہ بنا دیا، کسی کی طرف نظر کی تو جود و سخا کا پیکر بنا دیا، کسی کی طرف نظر کی تو مولا مشکل کشا بنا دیا، کسی کی طرف نظر کی تو خالد سیف من سیوف اللہ بنا دیا، کسی کی طرف نظر کی تو حبر حاضح الامہ بنا دیا، کسی کی طرف نظر کی تو سید المحدثین بنا دیا، کسی کی طرف نظر کی تو سید المفسرین بنا دیا، کسی کی طرف نظر کی تو سراج الامت بنا دیا، کسی کی طرف نظر کی تو غوث اعظم بنا دیا، اور کسی کی طرف نظر کی تو غریب نواز بنا دیا، اور کسی کی طرف نظر کی تو مخدوم اشرف سمنانی بنا دیا. یہ نظر کا کمال ہے. سرکار نے جس جس کو نوازنا چاہا کیسا نوازا. مخدوم اشرف سمنانی کا نام میں نے ارادتاً لیا ہے. میں نے آج ایک بات پڑھی ہے کہ ہندوستان کے اندر اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو تابعین بھی ہیں اور حضور اور ان کے بیچ میں صرف ایک سلسلہ ہے، صرف ایک سلسلہ، تو وہ مخدوم اشرف سمنانی ہے. حاجی بابا رتن ابو الرب، جن کا ذکر انشاءاللہ کبھی بیچ میں آئے گا تو میں بتاؤں گا، ان سے آپ مرید ہوئے، تبرکات لیے. وہ صحابی تھے حضور کے، اور حضور کی امت کے وہ صحابی جس کو 600 یا 700 سال عمر ملی تھی، جس نے حضور کو اپنے ہاتھ پر اٹھایا تھا، حضور کو ہاتھ پر اٹھایا تھا. اور سرکار نے جب چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، انہوں نے وہ ٹکڑے بھی دیکھے تھے. اس صحابی کے مرید حضرت محبوب سبحانی مخدوم اشرف سمنانی ہے. صحابی کے مرید. تو صحابی کو دیکھنے والا کیا ہوتا ہے؟ تابعی. ایک ہی واسطہ بیچ میں ہے. تو سرکار نے جس طرف نگاہ اٹھائی ایسے ہیرے بنا دیے ہیں. عثمان غنی ایسے ہیرے ہیں. سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا کہ جنت میں اگر کوئی میرا رفیق ہوتا تو عثمان میرا رفیق ہے. وہ عثمان غنی جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عثمان کو کچھ خصوصیات ایسی عطا فرمائی ہے کہ وہ خصوصیات کسی دوسرے صحابی میں موجود نہیں ہے. حضرت عثمان غنی کی سخاوت اور کرم کی بات کریں تو آپ اتنے کریم اور سخی اور جواد تھے کہ جس کی سخاوت کی دھوم مچی ہوئی تھی. بہت بڑے سخی تھے. آپ نے بارہا میں نے بھی سنایا ہے اور آپ نے بھی کئی علماء سے سنا ہوگا کہ اتنے بڑے سخی تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر ایک مرتبہ عرض بھی کی تھی جس کے راوی حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء ہے. آپ فرماتے ہیں کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ میرے پاس مال اب نہ بھیجے. مجھے اب اللہ مال نہ دے، میں سنبھال نہیں سکتا، اس لیے کہ مال کے سنبھالنے میں پھر فرائض خداوندی میں دیر ہو جاتی ہے اور اسلام کے قانون کو اپنانے میں دیر ہو جاتی ہے. سرکار نے ہاتھ بھی اٹھا لیے. ہاتھ اٹھانے کا ارادہ کیا، ابھی اٹھائے نہیں، اٹھانے کا ارادہ کیا. جبریل امین پرواز کر کے آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کی دولت کے لیے منع کا مت بولنا، عثمان کی دولت کے لیے منع کا مت بولنا، اس لیے کہ اللہ اس کو اسی لیے دیتا ہے کہ وہ خرچ کرتا ہے، وہ بے حساب دیتا ہے. اللہ اسے بے حساب دیتا ہے اور ہم حساب سے دیتے ہیں تو اللہ ہمیں بھی حساب سے دیتا ہے. جو بے حساب سے دے خدا کی بارگاہ میں اللہ اسے بے حساب دیتا. اور اندازہ کر لینا، کل سے اندازہ کرنا، تم حساب مت رکھنا خدا کی بارگاہ میں دینے میں. نیاز دے دو اتنا، مسجد میں دے دو اتنا، مدرسے میں دے دو. یہاں تو 1-1 روپے کی کوڑی کا حساب لیا جائے گا. سیاست کے لیے 3-3 گھنٹے کا ٹائم ہے، حکومت کے لیے 3-3 گھنٹے کا ٹائم ہے ہمارے پاس. میلاد کے لیے 1.5 گھنٹے کا ٹائم نہیں، اور اس میں بھی کسی کو نیاز کا کہا جائے تو میرے پاس بنانے کا ٹائم نہیں ہے. 50 روپے دے کے احسان کر رہا ہے. تو عثمان غنی نے بے حساب خدا کے دربار میں دیا. اللہ نے اس کو بے حساب دیا. ہم بھی بے حساب خدا کے دربار میں. علم ملا ہے، بے حساب علم خرچ کرو، بے حساب خرچ کرو. دولت دی ہے، بے حساب دولت خرچ کرو.
जायदाद दी है, बेहिसाब जायदाद खर्च करो। औलाद दी है, सब औलाद को नमाजी बना दो। जिस अंदाज से खुदा की बारगाह में तुम झुक जाओगे, अल्लाह ताला उतना ही तुम्हें मालदार और दुनिया और आखिरत दोनों की दौलतों से माला माल करता हुआ नजर आएगा। तो सरकार उस्मान गनी को रब तबारक ताला ने बहुत दौलत अता फरमाई थी। और कैसी दौलत थी, आपने तो बारहा सुना होगा। आखिरी बात, टाइम भी पूरा हो रहा है। जंगे तबूक के मौके पर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए हैं। रहमत कौनैन जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप तरगीब दी आपने, ऐ लोगों, इस्लाम के दीन को मिटाने के लिए दुश्मन तुला हुआ है। आओ इस्लाम की शजर इस्लाम की आबियारी के लिए कौन कितनी दौलत देता है, कौन तन मन धन की बाजी लगाता है, कौन अपनी औलाद को पेश करता है। सरकार तरगीब दे रहे हैं। अब्दुर्रहमान बिन औफ जो बड़े मालदार थे आए, 4000 दिरहम बारगाह मुस्तफा में दिए। या रसूल अल्लाह, मेरा ये 4000 दिरहम कबूल फरमाइए। रहमत कौनैन ने कबूल फरमाकर उसके लिए दुआ फरमा दी। दूसरे आए, हजरत उमर आए, दिल में सोचा कि आज मेरे पास माल बहुत है, मैं आज अबू बकर सिद्दीक से बढ़ जाऊंगा। घर का आधा माल लिया, आधा घर के लिए रखा, लेकर के आए बारगाह मुस्तफा में। बड़ा माल था, पहुंचे, सरकार ने पूछा उमर कितना लाए हो, कितना लाए हो? नबी थे, जानते थे, कितना लाए हो? अर्ज किया का आधा घर वालों के लिए रखा है, आधा इधर के लिए ले आया हूं। यहाँ तो 5 रुपया फीसद कहा जाता है, तब भी तकलीफ पड़ती है। 2.5% 100 में से 2.5 रुपया ज़कात अल्लाह का जो कानून है वो निकालो। कहेंगे कितना कपास चला जाएगा? अगर खुदा ने एक मन न दिया होता तो क्या तू आसमान से तोड़कर कपास लाता? कोई कुछ नहीं कर सकता है। खुदा जब देता है तभी हमें मिलता है। हमारे बस अभी बरसात नहीं है, अगर हम में हिम्मत है तो आसमान से जबरदस्ती ले आओ बरसात, जाओ। कोई है ऐसा जो ला सके? खुदा के दरबार में किसी की नहीं चलती है, वो बेनियाज बादशाह है। तुम खुदा की बारगाह में बानियाज बनकर के झुक जाओगे तो मेरा मौला बेनियाजी के अंदाज में तुम्हें बारिश रहमत भी अता फरमाएगा। बार बार खुदा की बारगाह में कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो सब जानता है। ये अलग बात है कि मांगना ये बंदों का काम है और देना खुदा का काम है। तो कहने का मकसद ये है कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा में हजरत उमर आधा माल लेकर आए। सरकार ने पूछा घर वालों के लिए क्या छोड़ा, कितना लाए? अर्ज किया का आधा घर वालों के लिए छोड़ा, आधा इधर ले आया हूं। अभी हजरत उमर सोच ही रहे थे, खुद बताते कि मैं सोच ही रहा था कि आज तो अबू बकर से मैं बढ़ गया। देखा तो अबू बकर सिद्दीक सर पे गठरी उठाकर आ रहे हैं, छोटी सी गठरी है, उठा करके आ रहे हैं। उमर ने सोचा कि आज तो मैं बढ़ गया। जब माल रखा बारगाह मुस्तफा में तो देखा तो उसमें झाड़ू भी है, उसमें झाड़ू भी है, पानी का प्याला भी है, उसमें प्लेट भी है, सब चीजें उसके अंदर रखी हुई। सरकार ने पूछा अबू बकर क्या लाए, घर वालों के लिए क्या छोड़ा? तो जवाब दिया परवाने को चिराग और बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। आका घर के लिए अल्लाह और उसके रसूल के नाम को मैंने छोड़ा है, मेरे घर में मैंने कुछ नहीं छोड़ा है। अभी ये बात हो रही थी, सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की बारगाह में जब सिद्दीक अकबर ने अर्ज की आका मैंने इतना माल दिया है, ये मेरा माल कबूल फरमाइए। इतने में जिब्रील भी आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर की इस कुर्बानी को रब ने कबूल फरमा लिया है। और कुर्बानी को कबूल करने के बाद रब फरमाता है कि महबूब जरा अबू बकर से पूछो तो सही कि इस हाल में तू मुझसे राजी है या नहीं है। तौहीद तो जब है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है, हर जफा हर सितम गवारा है, सिर्फ इतना कह दे कि तू हमारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। अल्लाह ने किसी को कह दिया कि तू मेरा है तो दुनिया उसको खुदा वाला कहे या न कहे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दुनिया ने कह दिया खुदा ने नहीं कहा तो तुम लाख हज पढ़ते रहो, लाख नमाजें पढ़ते रहो, लाख सजदे करते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। दिल और जिस्म ऐसा बनाओ कि खुदा खुद कह दे मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, जब तक मिट नहीं जाओगे, खुदा के दरबार में खत्म नहीं हो जाओगे, तब तक कोई रुतबा कोई मकाम मिल सकता
ہی نہیں ہے. نامی کوئی بغیر مشقت کے نہیں ہوا, نامی کوئی بغیر مشقت کے نہیں ہوا. 100 بار جب عقیق کٹا تب انگوٹھی کا نگینہ ہوا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمر فاروق نے آدھا مال دیا, صدیق اکبر سب لے آئے. رب نے پوچھا محبوب ذرا پوچھو تو صحیح کہ میرا ابو بکر مجھ سے راضی ہے یا نہیں. ابو بکر نے جب یہ سنا تو وجد میں آ گئے اور کیا کہا, انا ان رب راضٍ, انا ان رب راضٍ, انا ان رب راضٍ. میں میرے رب سے راضی ہوں, میں میرے رب سے راضی ہوں, میں میرے رب سے راضی ہوں. مگر آقا اتنا اور بھی پوچھ لے کہ میرا رب یہ قبول کرتا ہے یا نہیں. سب کچھ دے کے کہتے ہیں کہ یہ قبول کرتا ہے یا نہیں. یہ ہے سخاوت. پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی تشریف لائے. سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 10,000 درہم کا توڑا لے کر کے آئے. 10,000 درہم کا توڑا لا کر جب دینا چاہا تو سرکار نے اپنا دامن پھیلا دیا. میرے مصطفیٰ نے 2 مرتبہ دامن پھیلایا ہے. یہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا, سن لو آج. حضور نے 2 مرتبہ دامن پھیلایا ہے. ایک تو عثمان غنی نے جب دولت دی خدا کی راہ میں تب دامن پھیلایا, اور دوسرا جب صبح کے وقت فجر کے بعد اویس کرنی حضور کی ملاقات کے بغیر چلے گئے تب سرکار نے دامن پھیلایا تھا اور کہا تھا کہ اللہ مجھے میرے یار کی محبت کی خوشبو آ رہی ہے, اسی دامن میں دے دے. تو یہ کہنے کا مقصد ہے سرکار نے دامن پھیلایا, دولت ڈالی, سکے درہم جو تھے وہ ڈالے. سرکار سکوں کو الٹ پلٹ کرتے جاتے تھے, یوں کرتے جاتے تھے, الٹ پلٹ کرتے جاتے تھے, اور کہا عثمان آج کے بعد تم کوئی عمل نہ کرو تو اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے. کوئی عمل. تو اس کا مطلب یہ کوئی نہ سمجھے کہ نماز نہ پڑھو, روزہ نہ رکھو, حج نہ کرو, زکات نہ دو, کچھ نہیں. یہاں پر ایک اشارہ بتا دو. حضور نے اپنے ہمارے یہاں کوئی پرندہ ہو, پکشی ہو, اس کے پر کاٹ لیں, کاٹ دو, وہ اڑ نہیں سکے گا, اور پھر کہے کہ اب جہاں جائے اڑ سکے گا نہیں. حضور نے حضرت عثمان غنی کے دونوں پر لے لیے اور کہا عثمان کو آج کے بعد کچھ نہیں, جہاں میں اڑاؤں گا وہاں عثمان اڑے گا, جہاں میں لے جاؤں گا وہاں عثمان جائے گا, جہاں میں چاہوں گا وہ عثمان چاہے گا. پھر سرکار عثمان غنی نے 10,000 درہم دینے کے بعد عرض کیا آقا اور کچھ ضرورت. سرکار نے فرمایا عثمان مال کی تو بہت ضرورت ہے. آپ نے فرمایا آقا 100 اونٹ سازو سامان کے ساتھ میں دیتا ہوں. 100 اونٹ سازو سامان کے ساتھ, سامان کجاوا اور اس پر جو بیٹھنے والا ہے وہ بھی, 100 اونٹ دیتا ہوں. سرکار نے فرمایا عثمان اللہ تجھے برکت دے, ضرورت تو بہت ہے. عرض کیا آقا دوسرے 100 اونٹ دیتا ہوں. یہاں 200 روپیہ دینے میں 200 بار سوچتے ہیں. 200 اونٹ دیتا ہوں. پھر سرکار نے فرمایا عثمان اور اللہ کی راہ میں. آپ نے فرمایا آقا 300 اونٹ دیتا ہوں. 300 اونٹ دیے. اور اسی کی ترجمانی اور خلاصہ علماء نے یوں کیا کہ حضرت عثمان غنی نے جو عرض کیا آقا 100 اونٹ دیتا ہوں, 200 اونٹ دیتا ہوں, 300 اونٹ دیتا ہوں, یہ 300 نہیں ہوئے. کتنے ہوئے؟ 600 ہوئے. تو حضرت عثمان غنی نے کیا کہا 100 دیتا ہوں, وہ 100 الگ کر دیے. 200 دیتا ہوں, پھر 200 الگ. 300 دیتا ہوں, پھر 300 الگ. 600 اونٹ دے دیے. سرکار نے فرمایا حضرت عثمان کے لیے دعا اے اللہ عثمان کو بغیر حساب جنت عطا فرما دے. سب کا حساب لینا, میرے عثمان کا حساب مت لینا. 600 اونٹ جب آئے استبل کے اندر, نوکر تھے جو غلام تھے, ان سے کہا کہ 600 اونٹ نکالو. 600 اونٹ نکالے تو کہا کہ 700 نہیں ہو سکتے. عثمان غنی نے کہا 700 نیکی کے کام میں اتنی رغبت ہونی چاہیے. کیا کنجوس اور مکھی چوس بن کر کے بیٹھے, جس خدا نے دیا ہے اس کے نام پر ہم دے نہیں سکتے. جب نہیں دے سکتے تبھی تو نہیں ملتا ہے. 100 بڑھا دو. 700 نہیں ہو سکتے. غلام نے کہا حضرت ہے, 100 بڑھا دو. پھر غلام جب لے کر آیا پھر کہا 800 نہیں ہو سکتے. پھر 100 بڑھا دو. جب 100 بڑھائے تو کہا کہ اب
900 نہیں ہو سکتے؟ 1000 کرنا چاہتے ہیں، 900 نہیں ہو سکتے؟ کہا حضرت ہاں 900 بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر 100 اونٹ لے آئے۔ 900 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ بولنا آسان ہے، دینا 1 کوڑی بھی مشکل ہے۔ 900 اونٹ ہو گئے تو آپ نے کہا فرمایا کیا 1000 کی تعداد پوری نہیں ہوگی؟ کہا حضرت 50 اونٹ ہے، 50 گھوڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ 100 کی تعداد پوری کرو، 1000 کی تعداد پوری کرو۔ لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں آ گئے۔ رحمت کونین مسکرا رہے ہیں، رحمت خداوندی مسکرا رہی ہے، آسمان کے فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں کہ محبوب کا ایک ایسا غلام آ رہا ہے جو اپنی زندگی کی پوری جائیداد کو لے کر کے آ رہا ہے، اور محبوب کے دربار سے نہ جانے آج اس کو کیا انعام ملنے والا ہے، نہ جانے کیا کیا تحفے ملنے والے ہیں۔ 1000 سواریاں لے کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ عرض کی آقا 1000 سواریوں کو لے کر کے آ گیا ہوں۔ لوگوں، میرے بھائیوں، اے میری قوم کے فردوں، کچھ خدا کے نام پر دو، کبھی پریشان نہیں ہوں گے، حاجتیں بھی پوری ہوگی، مشکلیں بھی آسان ہوگی۔ کیا پیسے کو گلے سے چمٹا رکھا ہے؟ ایسا نہیں کہ میں پاک ہوں، میں خود بھی تمہارے ساتھ ہوں، سب سے بڑا کنجوس تو میں ہوں، مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے نام پر دل کو کھول دو۔ جب تم خدا کے نام پر دل کو کھول دو گے تو میرا مولا بھی تمہیں بے حساب عطا فرمائے گا۔ حساب تم حساب رکھو گے تو خدا حساب سے دے گا۔ تو حضرت عثمان غنی 1000 سواریوں کو لے کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں آئے اور آ کر کے عرض کی آقا 1000 سواریاں لے کر کے آیا ہوں۔ سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ اتنے کافی ہے؟ اتنے کافی ہے کہ اور ضرورت ہے کوئی مائی کا لال ایسا پوچھنے والا ہندوستان کے اندر یا بیرون ہند کہ اتنے کافی ہے یا اور کچھ؟ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ عثمان مال تو بہت لائے ہو مگر مجاہدین بھی بہت ہے۔ مال تو بہت لائے ہو مگر مجاہدین بھی بہت ہے۔ عرض کیا آقا کتنے باقی رہتے ہیں؟ 40,000 مجاہدین تھے، ایک کول، ایک میں 60,000 تھے، ایک کول میں 30,000 تھے، 30 کو گن لو، چلو 30,000 تھے، یہ تو 1,000 ہی لائے تھے۔ پوچھا آقا پھر باقی کتنے رہتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا عثمان آدھے کا انتظام ہو گیا ہے، آدھے باقی ہے، 15,000 باقی ہے۔ عرض کیا آقا جتنے باقی ہے سب کی سواریاں بھی دیتا ہوں اور سب کا مال بھی دیتا ہوں۔ یہ میرے عثمان کی سخاوت کا حال ہے، اللہ نے کتنا بڑا دل دیا تھا۔ سرکار نے پھر عرض کیا کہ اتنا ہی نہیں کہ خالی سواریاں دیتا ہوں، ساز و سامان کے ساتھ دیتا ہوں، اور سرکار اگر لڑائی لمبی چلی، جنگ لمبی ہو گئی تو یہ جو مجاہدین یہاں سے جائیں گے ان کے پیچھے جو گھروں کا خرچہ ہوگا سب کا، وہ خرچہ بھی عثمان دے گا۔ اللہ نے دولت دی ہے تو ایسی سخاوت کی ہے کہ دنیا آج اسے عثمان غنی کی دولت کے نام سے یاد کرتا ہے۔ ایسی دولت عطا فرمائی رب تبارک تعالیٰ نے کہ سب کچھ اپنا اللہ کے اور اس کے رسول کے نام پر قربان کر دیا۔ قربان کرنے کے بعد پھر عرض کرتے ہیں آقا یہ سب تو دے رہا ہوں میری مرضی سے۔ اب بڑے پتے کی بات کر رہا ہوں، آخری بات پتے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ سب کچھ تو دے دیا میں نے میری مرضی سے، اور محبوب اگر تیری مرضی ہو تو عثمان بھی تیرا ہے، عثمان کا سب کچھ تیرا ہے۔ یہ تو میری مرضی سے دے رہا ہوں، مگر آقا اگر آپ کی مرضی ہو تو عثمان بھی تمہارا ہے، عثمان کی دولت بھی تمہاری ہے، جو من میں آئے جو دل میں ارادہ فرمائے سب لے سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں سپردگی، اس کو کہتے ہیں سپردگی۔ جب یہ سپردگی بندہ مومن کے دل میں آ جاتی ہے تب اس بندے کو کوئی اور کام نہیں کرنا پڑتا، اس سے پہلے اللہ اس کو ولایت کا حقدار بنا دیتا ہے۔
یہ سپردگی ہونی چاہیے. تو رب نے حضرت عثمان غنی کو کتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا. بہت بڑی فضیلت کے جامع ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا عثمان غنی کے صدقے سے بڑا دل رکھنے کی، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. مال کی بھی قربانی دو، جسم کی بھی قربانی دو. نماز میں جسم کی قربانی، میلاد میں جسم کی قربانی، روزے میں جسم کی قربانی، مال کی بھی قربانی دو، جسم کی بھی قربانی دو. تن من دھن اولاد جائیداد سب کچھ کی قربانی دو. جتنا تم دیتے جاؤ گے اللہ اتنا ہی بڑھاتا جائے گا. میرا مولا ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، تمنا ہے الہی موت یوں آئے مدینے میں، نظر کے سامنے خیر الورا کا آستانہ ہو. دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. وما علینا الا البلاغ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. کھڑے ہو جائیے. صلوات و سلام.